مظہر سے چاہوں گا کہ مظہر اس سارے انڈائٹمنٹ کو جنرل فیض حمید کی، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ موجودہ سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ شکریہ. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ سال کی سب سے بڑی خبر ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی تفتیش ابھی ہو رہی ہے، یعنی ابھی اس میں ان کو چارج فریم نہیں کیا گیا 9 مئی میں. اب 9 مئی کا اگر ان پہ چارج فریم ہوتا ہے اور 9 مئی کے حوالے سے ان کے پاس اتنے شواہد آ جاتے ہیں، ظاہر ہے اگر پریس ریلیز میں اس کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے آلریڈی کافی شواہد انہوں نے اکٹھا کیے ہوں گے، اور وہ آتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی. جہاں تک جنرل فیض کا فیلڈ کورٹ مارشل کا معاملہ ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ دونوں ان پر لاگو کیے گئے ہیں، اور اس میں ان کو 14 سال سے کیپٹل پنشمنٹ تک ہو سکتی ہے اگر ہم قانون کے حساب سے دیکھیں. اور یہ دونوں ایکٹ جو ہیں یہ بہت سیویئر ہیں، اور ظاہر ہے جب یہ آلریڈی اناؤنس کیا گیا ہے کہ ان کو چارج شیٹ کی جائے گی، چارج شیٹ کر دی گئی ہے اس کیس میں، تو اس ٹرائل میں ظاہر ہے ملٹری کورٹ کے ٹرائل میں بہت لمبا عرصہ نہیں کھینچتا ملٹری کورٹ کا ٹرائل، خاص طور پہ جب آپ اعلان کر دیں. آلریڈی آئی ایس پی آر نے اعلان کر دیا ہے، گو کہ مجھے یہ تھوڑا سا ان یوزول لگا، کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ وہ پورے ٹرائل کا وہ عام طور پہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اگر کسی سینئر آرمی آفیسر کا ٹرائل ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو ان کی کنوکشن وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ان پہ ٹرائل ہوا تھا اور یہ الزام ثابت ہوا اور ان کو اتنے سال سزا ہو گئی. وہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اس کیس میں. شروع میں جب گرفتار کیا گیا تھا اس وقت تو صرف ایک ٹاپ سٹی والا جو مسئلہ تھا اس کے حوالے سے بات آئی تھی اس میں، لیکن اب جو آج کا جو پریس ریلیز ہے یہ بہت اس میں بڑی سنجیدگی نظر آتی ہے. اور اگر یہ ٹرائل ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس پہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرائل ہوگا، لیکن اگر کنوکشن ہوتی ہے تو غالباً if I am not wrong کہ یہ پہلے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے جن کی کنوکشن ہوگی. اور طے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب جو چارج شیٹ میں جی چیزیں بتائی گئی ہیں، کیا خود ادارہ اپنے آپ کو سیاست سے بالکل لا تعلق رکھے گا؟ کیونکہ اگر آپ اپنے ٹاپ مین کو کوئی سزا دیتے ہیں اور اس الزام میں سزا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھایا یا سیاسی معاملات میں یا اس طرح کے معاملات میں انہوں نے، تو یہ پھر آگے آنے والوں کے لیے میسج ہونا چاہیے. اور بحیثیت ادارہ جو ہے اس کو اپنے آپ کو اگر وہ سیاست سے دور کرے گا، سیاست سے لا تعلق کرے گا، تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی. اس کے بعد اگر اس میں 9 مئی والا معاملہ آتا ہے اور اس کے ظاہر پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہیں، کیونکہ 9 مئی آتا ہے تو اگر اس کے اندر کہیں انہوں نے اپنے بیان میں خود جنرل فیض کیا بیان دیتے ہیں عدالت میں آ کے، کورٹ کے سامنے کیا بیان دیتے ہیں، جو دیگر گواہ ہیں وہ کیا بیان دیتے ہیں جن کے بارے میں کچھ کے بارے میں سنا ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، وہ کیا کیا بات کرتے ہیں. تو اگر ایک پولیٹیکل انوالومنٹ اور پولیٹیکل انگیجمنٹ عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان اسٹیبلش ہوتی ہے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے خاصی مشکلات بڑھ جائیں گی. اور ابھی یہ تو مظہر شواہد آئیں گے تو بالکل ہے، مگر یہ بھی ہے. دوسرا ایک اس کے اندر ایلیمنٹ ہے کہ فی الحال اس کے اندر انہوں نے آفیشل سیکریٹ کی وائلیشن کے حوالے سے ذکر ہے مگر کوئی ٹریزن کا نہیں ہے. آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں سائفر کے حوالے سے بھی ایک کافی سارے سوالات ہیں، وہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، ہمیں ابھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے. اور آپ نے کہا کئی دفعہ نہیں بھی دی جاتی، کہ اکثر نہیں دی جاتی، بتا دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ اپیل کی فارم میں جب عدالت ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں آتی ہے تو ہمیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ تفصیلات کیا ہیں، کیا ایگزیکٹ نیچر ایویڈنس کا کیا ہے. تو مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج اتفاقاً آپ نے ذکر کیا کہ کیا پہلے کوئی ڈی جی کی کوئی اس طرح کی نظیر نہیں ملتی. ایک نظیر ان کی کنوکشن نہیں ہوئی
مگر جنرل اسد درانی کا جو کیس ہے وہ بھی آئی ایس آئی کے چیف بھی تھے، ایم آئی کے چیف بھی رہے 1990s میں، 96 کے اندر وہ اصغر خان کیس، اور آج ہی اتفاقاً اس کی بازگشت جو ہے سپریم کورٹ میں بھی سنائی دی گئی کہ اس کا کیس ٹیک اپ کیا گیا۔ آپ دیکھیں 1990 کا کیس ہے، 34 سال بعد جو ہے اس کی آج بازگشت ہوئی، اور وہاں بھی آپ کو یاد ہے آج لوگ یہ بات کر رہے تھے، لوگوں کو بھول بھی گیا کہ 1990 کے الیکشن کی وہ تھا، اس میں والنٹیئر کیا تھا ایفیڈیوٹ دے کے جنرل اسد درانی نے، انہوں نے اقرار کیا تھا ہاں ان لوگوں کو، جس میں 2 فارمر پرائم منسٹر تھے، نواز شریف صاحب تھے، مرحوم جمالی صاحب تھے۔ جی میں میں نے کیونکہ اصغر خان کیس بہت فالو کیا ہے، آخر وقت تک فالو کیا ہے میں نے اصغر خان کیس، اس میں جو آخری کنوکشن ہوئی تھی، آخری کنوکشن سے مطلب یہ کہ آخری فیصلہ جو ہوا تھا وہ غالباً 2013 میں ہوا تھا، اور اس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی ایف آئی اے کے اس وقت جو آخری رپورٹ سبمٹ کی تھی سپریم کورٹ میں، وہ بشیر میمن صاحب نے سبمٹ کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نام اس میں ہیں، اس میں کئی نام بتائے انہوں نے، کوئی ریٹائرڈ کرنل ہیں، کوئی میجر ہیں جنہوں نے پیسے دیے، اور ان کے بارے میں وہ یہ کہہ کے ایف آئی اے نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ جی کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی اس میں، اور ان تک ہم پہنچ نہیں پا رہے، اور کیونکہ ڈائریکشن یہ تھی کہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور جنہوں نے پیسے لیے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی اپنے فیصلے میں 1990 کے الیکشن کو ریگڈ الیکشن قرار دیا، اور اس میں کیونکہ میں بھی اس کو بڑا فالو، ہم سبھی کرتے رہے، ہماری پوری جنریشن اس کو، سب سے بڑا کیس تھا، ظاہر ہے اپنے زمانے میں لوگوں کو بھول گیا، اور آج ذکر ہو رہا تھا، یہ تفصیلات غائب ہو گئی کہ سپریم کورٹ نے ایکسٹیبلش اس میں یہ کر دیا تھا کہ وہ ریگ ہوئے الیکشن، دوسرا یہ کہ پیسوں کی، کیونکہ اسلم ان کا درانی صاحب کا، اسلم بیگ کا بھی یہ ماننا تھا، اور وہ مہران گیٹ والے جو تھے ان کا بھی کہ پیسوں کا لین دین ہوا، یونس حبیب کہ لین دین ہوا، اور ایف آئی اے کو جی عامر وہ جسٹس سعید الزماں صدیقی سے میں نے انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب 12 اکتوبر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ ریزروڈ ہو گیا تھا، اور وہ فیصلے کا میں اعلان کرنے والا تھا، جس کے بعد ظاہر ہے 12 اکتوبر ہو گئی، اور سعید الزماں صدیقی بھی اس میں وہ نہیں ہوئے، تو اس میں وہ کیس اگر اس وقت اور جلدی اس کیس میں کوئی فیصلہ آ جاتا، کیونکہ خود جب اصغر خان نے لیٹر لکھا تھا، اصغر خان سے بھی میں نے انٹرویو کیا تھا،